پورا ایک لیکچر دیا ہے شوگر کا علاج بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. میرے بھائیوں، شوگر سے اگر بچنا چاہتے ہو نا تو 5 کام کرو. صرف شوگر سے نہیں، جتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو صرف 5 کام کرو. سب سے پہلا کام، اپنے برتن چینج کرو. اس کو سمجھ لو، یہ ایک منٹ سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. ایک بات سمجھ لو، سب سے زیادہ بیماری گلے ہوئے کھانے کی وجہ سے ہے. سب سے زیادہ بیماری. اچھا، یہ گلا ہوا کھانا اور پکا ہوا کھانا، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے. بتاؤ، گلا ہوا سیب آپ کھاؤ گے، آپ کو تو چبانا بھی نہیں پڑے گا، چمچ سے کھا لو. کھائیں گے؟ میرے بھائیوں کو گلا ہوا کھانا پسند کرے گا؟ گلا ہوا کیلا کو کھانا پسند کرے گا؟ لیکن ہم سارے لوگ کھانا کون سا کھاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کو سمجھو. مٹی کے برتن میں کھانا دھیرے دھیرے پکتا ہے. سلور میں، سٹیل میں، نان سٹک میں، ٹیفلون میں، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. اور جتنے لوگوں کو آج یہ بیماریاں لگی ہیں، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ صرف آپ لوگ کھانا کون سا کھا رہے ہو. تو سب سے پہلے اپنے برتن بدل لو. اور یقین جانو، جن لوگوں نے برتن بدلے ہیں وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جب سے ہم نے ہانڈیاں شروع کی ہیں نا، زندگیوں کے ذائقے بدل گئے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ، کھانے کو پکانے کے لیے کوکنگ آئل چاہیے. کوکنگ آئل وہ استعمال کرو جو کبھی جمے نہ. جو کبھی، اپنے گھر میں جاؤ، کچن میں جا کے صرف دیوار پہ ہاتھ پھیرو تو ہاتھ پہ کیا لگے گا؟ میرے بھائیوں، یہ وہ آئل ہے جو گرم ہو کے گیا. سوچو، جو ٹھنڈا ہو کے آپ کے اندر گیا وہ کیا کرے گا؟ اور دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا ہے، لیکن وہ مہنگا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کو پیدا کیا. سرسوں کا تیل واحد وہ تیل ہے جو ساری زندگی کبھی جمتا، جو جم جائے تو سرو نہیں. میرے بھائیوں، سرسوں کے تیل کی ایک اور خوبی ہے، اس کے اندر جس چیز کو ڈال دو گے نا اس کو بھی نہیں جمنے دے گا. اور اس کی زندہ مثال کیا ہے؟ آپ کا اچار. جو اچار سرسوں کے اندر رہتا ہے اس کو کبھی فنگس لگتی. اور انشاءاللہ جب وہ آپ کے جسموں میں بھی جائے گا نا تو انشاءاللہ کبھی آپ کو فالج نہیں ہوگا، کبھی آپ پیرالائز نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو مرگی نہیں ہوگی، کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی آپ کے گردے فیل نہیں ہوں گے. پوری زندگی کبھی بلڈ پریشر ہو ہی نہیں سکتا جو بندہ سرسوں کے تیل میں کھانا کھاتا ہے. کیوں؟ وہ نالیوں کو صاف کرتا ہے. جب وہ نالیاں صاف ہو جائیں گی، دل کو کوئی زور لگانا پڑے گا؟ میرے بھائیوں، سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں. اور ڈنگر بیمار ہوندے سی، سیانے کی کہندے سی؟ اینو کی دیو تے اج آپ سارے نو کی دین والا ہے. میرے بھائیوں، مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل. میرے بھائیوں، ایک بات میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، نمک بدلو، نمک بدلو. واللہ میں نے یہ لیکچر کئی جگہوں پہ دیے. ابھی میں ملک سے باہر تھا، وہاں پہ بھی میں نے الحمدللہ جب لوگوں کو بتایا کہ نمک ہوتا کیا ہے، میں نے بتایا نمک انسان کا کردار بناتا ہے. نمک کیا بناتا ہے؟ ہم کہتے نہیں بندہ بڑا نمک حلال ہے، ہم کہتے نہیں بندہ بڑا نمک حرام ہے. میرے بھائیوں، نمک جو ہے انسان کے کریکٹر کو بلڈ اپ کرتا ہے. ہمیں نمک وہ لینا تھا جو مٹی سے آیا تھا، اور وہ نمک آج پوری دنیا میں سب سے بہترین ہمارے ملک پاکستان کا کھیوڑا کا نمک تھا. گلابی نمک، پنک نمک، پنک ہمالین سالٹ. میرے بھائیوں، میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں، یہ نمک جو پنک ہمالین سالٹ ہے، 90 گرام نمک $25.50 کا بکتا ہے. 4000 روپے کا 90 گرام. اور 90 گرام پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 2 چھٹاکاں تو 10 گرام کٹ، یعنی 2 چھٹاکاں نمک کتنے کا بکتا ہے؟ 4000 روپے کا. تو 200 کلو کتنے کا ہوگا؟ 40,000 روپے کا 900 گرام. اور ہمارے یہاں کتنے کا ہے؟ 10 روپے کلو. تے اپنے گھر چکڑا آتا ہے؟ کون سا آتا ہے؟ جو جس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں. جس نے ہمارا کردار بنانا تھا وہ نمک ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے آیوڈین ملا نمک لانا شروع کر دیا. میرے بھائیوں، پتھر والا نمک استعمال کرو. چوتھے نمبر پہ، ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے. اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھا تھا. میٹھا اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا تھا؟ اور مٹی سے میٹھا کون سا نکلتا ہے؟ گڑ. اور ہم نے گڑ چھوڑ کے کیا کھانا شروع کر دیا؟
چینی. میرے بھائیوں چینی بند کرو, گڑ لے کے آؤ. اور 5ویں نمبر پہ جو سب سے زیادہ ضروری انسان کے لیے جو چیز ہے میرے بھائیوں, جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے پانی. تو پانی ہمیں کون سا پینا چاہیے تھا؟ جو مٹی سے نکلتا ہے. میرے بھائیوں پوری دنیا میں آب زمزم کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر جو بہترین پانی ہے تو میرے بھائیوں وہ پنجاب کا ہے. پنجاب کا مطلب کیا ہے؟ 5 آب 5 پانی. اور میرے بھائیوں اس کے بعد ایک چیز کا اور میں اضافہ کرتا ہوں, میرے بھائیوں مٹی سے نکلنے والی جو گندم ہے اس کو استعمال کرو, لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کے استعمال نہ کرو. گندم جیسے قدرتی حالت میں آئی ہے اس میں سے کوئی چیز نہ نکالو, نہ سوجی نکالو, نہ میدا نکالو, نہ اس کا چوکر نکالو, کچھ نہ نکالو, اس کو ایز اٹ ویسے ہی کھاؤ. کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے تھے. یہ 5 کام آپ لوگ کر لو. مٹی کے برتن, سرسوں کا تیل, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, اور پانی جو زمین سے نکلتا ہے اس کو مٹی کے برتن میں رکھ کے مٹی کے گلاس میں ڈال کے پیو. اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ گندم کا آٹا, یہ ساری چیزیں کیوں لینی ہے؟ اس لیے لینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اور اس بدن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کا انتخاب کیا ہے وہ ساری کی ساری مٹی سے آتی ہیں. جو مٹی سے چیزیں نکلتی ہیں وہ اس مٹی کے بدن کو تقویت دینے کے لیے, طاقت دینے کے لیے, قوت دینے کے لیے. اور اس کے اندر جتنے اعضاء ہیں, چاہے وہ میدا ہے, چاہے وہ جگر ہے, چاہے وہ پینکریاز ہے, چاہے وہ گردے ہیں, چاہے وہ پھیپھڑے ہیں, چاہے وہ مسلز ہیں, دماغ ہے, دل ہے, آپ کی کوئی چیز ہے میرے بھائیوں, سب کو ان چیزوں نے طاقت دینی ہے. یہ چیزیں جتنی قدرتی ہوں گی میرے بھائیوں سارا بدن اتنا مضبوط ہوگا, اور یہ چیزیں جتنی چھوڑتے جاؤ گے پریشان ہوگے, بیمار ہوگے.